سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قد افلح من تزكى. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. بآواز بلند درود شریف. اللهم صل على سيدنا صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں جس طرح ہمارے مجھ سے پیشتر خطبہ نے آپ کے سمجھ کے مطابق آپ نے گفتگو کی ہے، میں کوشش کروں گا کہ میں جو بات کروں وہ سیدھے آپ تک پہنچے اور آپ کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہو. بالکل آسان جملے میں ایک دم اسی انداز میں آپ سے کچھ ضروری بات کروں. قبل اس کے درود شریف ایک مرتبہ اور سنا صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. دیکھو ایک چیز کا خیال رکھو اور میری گفتگو کا آغاز یہی سے ہوگا. بیٹا چونکہ یہ پروگرام الحمدللہ آن لائن ہے، ابھی چند گھنٹہ گزرنے کے بعد آپ اسے آپ ہی نہیں بلکہ اسے دور دور تک سنا بھی جائے گا، دیکھا بھی جائے گا. جی ہاں، آل ورلڈ پیمانے پر. اس لیے اور علامہ رفیق صاحب جو اس پروگرام کو اس کا کوریج کا ریکارڈ کر رہے ہیں تو ان کا کیمرہ کم نمبر سے آپ کی جانب ہو جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا، اس لیے آپ اپنے کو سنبھال کر بیٹھے. میں سب سے پہلے تو اس پوروا کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں بقول حافظ غلام سرور صاحب. اور صحیح بھی ہے کہ جس اعتبار سے بعد ہوئی عشاء تک فون سے باتیں ہوتی رہی کہ پروگرام ہوگا کہ نہیں، حافظ صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں عشاء کے بعد خبر کروں گا. پھر اچانک یہ کہہ دینا کہ حضرت آئیے یہ جشن پاک ہوگا. بس یہ سرکار مجدد حاضہ کا کرم ہی کہو. اور اللہ کا شکر ہے کہ جن جن لوگوں اپنے مدعو کیا وہ سارے لوگ اس جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سارے لوگوں نے شرکت کی اور سب نے لبیک کہا. اب میں بالکل ایک دم آپ کے انداز میں کچھ بات کروں جسے آپ سمجھو. دیکھیے بابو ادھر دیکھو، بندے دو طرح کی ہوتے ہیں. بندے کی دو کوالٹی ہوتی ہے. بندہ دو ورائٹی کا ہوتا ہے. ایک بندہ وہ ہے جو عقیدے میں مضبوط تو ہے، عقیدہ صحیح ہے لیکن بے عمل ہے. عقیدہ صحیح ہے، غوث و خواجہ رضا کا ماننے والا ہے لیکن بے عمل ہے. ایک وہ بندہ ہے. ایک بندہ وہ ہے کہ علم کا سمندر، علم کا مخزن ہے لیکن بے ادب ہے. کیا ہے؟ بے ادب. ایک بے عمل ہوتا ہے اور ایک بندہ بے ادب ہوتا ہے. اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ بے عمل ابھی تک وہ بے عمل رہا اور خدا کا فضل ہو جائے تو چند منٹوں میں، چند سیکنڈوں میں اللہ کا فضل ہو، غوث پاک کا کرم ہو جائے تو وہ بے عمل بندہ ایک لمحہ میں وہ باعمل ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
ایک لمحے میں. اور ایسا دیکھنا ہوگا تو انشاءاللہ کل 29 کا چاند طلوع ہو جائے گا. کل دیکھ لیجئے گا. کل کے بعد جو کل تک بے عمل تھے انشاءاللہ پرسوں سے باعمل ہو جائے. پرسوں سے باعمل ہو جائیں گے. کیا بات کہی دیکھ لیجئے, اسی کو فیضان کہتے ہیں, اسی کو انعام کہتے ہیں, اسی کو رب کی عطا کہتے ہیں, اسی کو رب کا فضل کہتے ہیں. ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ جو کل تک بظاہر بے عمل دکھائی پڑ رہے ہیں, جن کے سروں پر جمعہ کے دن بھی رومال نہیں بندھتا, انشاءاللہ کرم ہوگا چاند طلوع ہوتے ہی انشاءاللہ پورا مہینہ ان سے سر کے ٹوپیاں نہیں اترے گی. انشاءاللہ ایسا ہوگا نا؟ ایسا ہوگا انشاءاللہ. ہاں تو بالکل تیاری کرو. ایک بات اور عرض کر دوں, تقریر تو حافظ قاری حیدر صاحب کر چکے ہیں, میں تو صرف آپ کو بیدار کرنے آیا ہوں بس. ابھی دیکھیے ہمارے یہاں کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے تو جیسا مہمان ویسا استقبال. صحیح بات ہے نا؟ آج کل مہمان کی بھی کوالٹی دیکھی جاتی ہے. آنے والا مہمان کیسا ہے, جیسا مہمان ویسا انتظام. کیا خیال ہے؟ اور اللہ کا شکر دیکھو کہ ہمارے گھر اگر کوئی ایک دنیا دار مہمان بن کے آوے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے یہاں سے خوش ہو کر کے جائے. سبحان اللہ. اب اللہ کا احسان دیکھو, انشاءاللہ اگر موسم صاف رہا تو کل ہمارے گھر ایک نہیں, اچھا کوئی مہمان ہمارے یہاں آتا بھی ہے تو زیادہ زیادہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ, ہے نا؟ وہ پہلے والی بات گئی کہ لوگ 3 دن رکتے تھے. جب لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے نا, نہ وہ رکنا چاہتا ہے اور نہ لوگ روکنا چاہتے ہیں. لیکن وہ ماضی یاد آ جائے گی انشاءاللہ. کل اگر موسم صاف رہا تو خدا کے فضل سے اس کے حبیب کے صدقے ہمارے ہاں ایسا مہمان آ رہا ہے, اور تنہا نہیں بلکہ ڈبل مہمان آ رہا ہے. اور وہ مہمان اللہ اکبر, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب کسی کے ہاں تم مہمان بن کے جاؤ تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس میزبان کے ہاں کچھ تحفہ لے کر کے جاؤ, خالی ہاتھ نہ جاؤ. تو نوجوانوں انشاءاللہ کل چاند طلوع ہو جائے گا تو ہمارے گھر ایک نہیں 2 مہمان کی آمد ہوگی. پہلا مہمان ماہ رمضان, ماہ رمضان میں دوسرا مہمان مقدس قرآن. سبحان اللہ. یہ 2 مہمان کی آمد ہو رہی. ماہ رمضان اور رمضان میں نزول قرآن, یہ 2 مہمان کی آمد ہے. ان دونوں مہمان کو کسی دنیا دار نے نہیں, ہماری جانب پروردگار نے بھیجا. کیا خیال ہے؟ مسکراؤ, تیاری کرو. میں اپنی بیٹیوں سے کہوں گا کہ آپ لگ جاؤ, صبح سے گھر کی صفائی کرو, سارے بستر دھلو, گھر سے تمام یہ آلہ جالا سب صاف کرو ایک دم. نوجوانوں آپ کا کام ہے کہ بہنیں گھر صاف کریں اور آپ لگ جاؤ اس گھر میں. جس گھر کی صفائی اگر کوئی کرتا ہے تو وہ گھر کی صفائی کرتا ہے, اللہ اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس طرح آپ نے یہ جشن پاک سجایا ہے, جس طرح آپ نے یہ جشن پاک سجایا ہے, ایسے ہی ماہ رمضان آ رہا ہے, اس کا استقبال کرو, اس کا ویلکم کرو, اس کا سواگت کرو. اور یہ بتا دو کہ اس بھوکا کے پروا میں نافرمان نہیں رہتے, سچے مسلمان اور مجھے اپنے نوجوانوں پر بڑا ناز ہے انشاءاللہ. نوجوانوں ہمیشہ باادب رہو, بولو سبحان اللہ. ہمیشہ کیا رہنا چاہیے؟ باادب. اور باادب رہنا ایک ایسی نعمت ہے کہ باادب کہیں بھی جائے گا انشاءاللہ اسے عزت ملے گی. بے ادب
بے ادب اکیلے تنہائی کمرے میں وہ تنہا اپنے کو بھلے عزت دار سمجھے، ورنہ بے ادب زمین پر بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی بے ادب کے لیے کہیں عزت بے شک ادب کہیں بھی جائے گا. اب ادب کہتے کسے ہے معلوم ہے؟ بس نبی کا نام آئے درود پڑھنے لگو. سبحان اللہ. بے شک نبی کا نام آئے، سرکار کا نام آئے، درود پڑھنے لگو. یہ بادب ہی کا کام ہے کہ رمضان شریف شروع ہونے سے پہلے وہ اپنی تیاری مکمل کر لیتا ہے، سبحان وہ اللہ. اپنی تیاری مکمل کر لیتا ہے. ہم نے نوجوانوں کو دیکھا ہے، بالخصوص میں نے اپنے گاؤں میں مشاہدہ کیا کہ بچوں نے تیاری کی ہے کہ ماہ رمضان شریف کی پہلی تراویح انشاءاللہ میں نئے کپڑے میں پڑھوں. انشاءاللہ بے شک ایسی تیاری حق بچوں نے نئی ٹوپی خریدی ہے، نیا کپڑا سلایا ہے. یہ کون کر سکتا ہے جو بادب بے شک حق ہے. جی ہے نا؟ اور جو پیٹو ٹائپ ہوتے ہیں، ہاں ان کو آج ہی فکر ہو گئی، آج ہی فکر ہو گئی. یاد رکھیے رمضان شریف ایک ایسا فیضان لیے ہوئے ہمارے درمیان بہت قریب آ گیا ہے. ہم اس سے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں ایک دم. اور کچھ باتیں اور میں عرض کروں گا. پہلے بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پہلے تو شہروں میں یہ معاملہ تھا، لیکن اب تو الحمدللہ دیہاتوں میں بھی رمضان شریف کی خوب تیاریاں ہو رہی ہیں. ہمارا نوجوان انشاءاللہ ابھی سے تیار ہے نا. نوجوانوں ایسا ماحول بنا دو، ایسا ماحول بنا دو، روزہ رکھنے کا ایسا ماحول بنا دو کہ اگر کوئی ٹٹو روزہ نہ بھی رکھے تو پوری مارکیٹ کو گھوم کر کے مر جائے لیکن اسے ایک کپ چائے مل جائے. ایسا ماحول بناؤ ایسا ماحول. اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے یہ پورا علاقہ، وہ چاہے کولرے ہو، بھیکا کا پوروا ہو، سلوارا ہو، شریف پور ہو، الحمدللہ یہ ہاشمی نوجوان انشاءاللہ جب تیار ہوتے ہیں تو ہوتے ہیں. کیا خیال؟ جی ہاں انشاءاللہ. تقریر تو حافظ قاری حیدر علی صاحب نے کر دی ہے. میں تو صرف آپ کو جگانے کے لیے آیا ہوں کہ میں آپ کا ہوں اور مجھے کہنے کا حق بھی ہے. اور ایسی نماز پڑھو انشاءاللہ کہ بس رحمت حق بہانہ مین جویا. رمضان شریف میں چاند طلوع ہو تو بس اپنے گناہوں سے ایسی سچی توبہ کرو کہ زندگی کی آخری سانس تک کبھی گناہ کرنے کا خیال نہ. ایسی سچی توبہ کرو. اور تراویح کا وہ اہتمام کرو کہ جو ناآشنا لوگ ہوں تمہاری مسجد کے بغل سے گزرے، حالانکہ وہ مذہب اسلام سے تعلق نہ رکھتے ہو، لیکن تمہاری تعداد، تمہاری بھیڑ اور یہ جماعت کا اہتمام تم اس طرح کرو، تمہاری مسجدیں اس طرح بھریں کہ کوئی جانے والا گزرے تو پوچھے کیا بھائی مسلمانوں کی عید آ گئی؟ اس سے بتا دو عید نہیں آئی ہے، یہ تو عید آنے کا پہلا دن ہے. ماشاءاللہ ایسی تیاری کرو. اور ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ آپ اپنی مسجدوں کو آباد کر کے تو دیکھو. آپ اپنی مسجدوں کو، ایک مثال میں آپ کو دوں اور بالکل آپ کی زبان میں بات کروں گا اور تھوڑا سا ہمیں سن لو. اگر تو 35 منٹ تو ہم نے تقریر کے لیے کہا ہے، نہ شریف کے لیے کوئی وعدہ ہوا نہیں ہے. کتنی دیر پڑھوں؟ کیا خیال ہے؟ آپ مسکرا کر بولو سبحان اللہ. اچھا قاری حیدر صاحب سے ایک سوال میں کروں گا. آپ تو سفر کرتے رہتے ہیں اور آپ لوگ بھی ماشاءاللہ سفر کیے ہوں گے جو بڑے بڑے شہر ہیں، اور بلکہ جیسے سلطان پور شہر، آپ کبھی بھی عید کے موقع پر اگر بڑے شہروں میں جاؤ، جو مہانگر ہے بڑے شہر ہیں، تو وہاں چاہیے جتنا وسیع پیمانے کا عیدگاہ ہو، ہے نا، اور اگر بارش میں چاہے جتنی بڑی مسجد ہو یا بڑا سے بڑا عیدگاہ ہو، تو آپ نے دیکھا ہوگا شہروں میں الحمدللہ کہ عید کے موقع پر جو لوگ پہلے چلے جاتے ہیں ان کو تو عیدگاہ میں نماز ادا کرنے کے لیے جگہ میسر آ جاتی ہے، ان کو اندر جگہ مل جاتی ہے. آپ سنو اس بات کو،
اگر آپ نے مکمل توجہ دیا تو انشاءاللہ یہ بارش میں آپ کی بلیاں لگانا انشاءاللہ وصول ہو جائے گا۔ نوجوانوں، آج میں یہی بتانا چاہتا ہوں تمہیں کہ تم نماز کی پابندی کرو گے، اس کا فائدہ کیا ہے۔ عید کا دن آیا، آپ کسی بڑے شہر میں ہو کر کے دیکھ لو، جو پہلے چلا جاتا ہے عیدگاہ میں اسے تو بآسانی جگہ مل جاتی ہے، لیکن جو تھوڑا سے تاخیر کرتا ہے تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مکمل عیدگاہ بھر گئی، اب عیدگاہ میں جگہ نہیں ہے، اب اعلان ہوتا ہے کہ اب آنے والے نمازی عیدگاہ میں جگہ نہیں ہے، اب ایک کام کریں، عیدگاہ کے باہر جو جگہ خالی ہے آپ وہاں اپنی صفوں کو سجائیں۔ ایسا دیکھا گیا، آپ بھی ممبئی جاتے ہوں گے، دلی کلکتہ جاتے، دیکھ لیجئے عیدگاہ میں جو پہلے آ گیا اس کو تو اندر جگہ مل جاتی ہے، اور جو تھوڑا سے لیٹ کر کے تاخیر سے آیا تب اندر جگہ نہیں تو کیا کرے گا، جو جگہ باہر خالی ہے وہاں چٹائیاں ڈال دی جاتی ہیں، لوگ وہاں صفوں کو لگا لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا جاتا ہے کہ جو باہر جگہ خالی تھی وہ بھی بھر گئی، وہ بھی پر ہو گئی، اب جگہ کہاں ہے، اب سامنے جی ٹی روڈ ہے، وہ جی ٹی روڈ اگر کوئی اس روڈ پر دھرنا دے دے وداؤٹ پرمیشن تو پولیس اس پر لاٹھی چارج کرتی، انہیں آرسٹ کرتی، انہیں جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈالتی۔ لیکن عید کا دن ہے، عیدگاہ بھر گیا، باہر بھی جگہ بھر گئی، اب نمازیوں کی تعداد اور زیادہ آئی، اعلان ہوتا ہے ایک کام کرو، اندر جگہ نہیں ہے، عیدگاہ کے باہر بھی جگہ نہیں ہے، اب ایک کام کرو، یہ جو سامنے روڈ ہے نا، لکھنؤ ٹو بلیا مارگ روڈ، اب چٹائیاں اسی روڈ پر ڈال دو اور صفوں کو سجا دو۔ اچھا مسلمان ایسا ہی کرتے ہیں، اندر جگہ نہیں، باہر جگہ نہیں ہے، اب چٹائی کہاں ڈالی گئی، مصلی کہاں ڈالا گیا، جی ٹی روڈ پر، نیشنل ہائی وے روڈ پر چٹائیاں ڈال دی گئی۔ اس کے بعد وقت ہوا، تکبیر پکاری گئی، پیشمام صاحب مصلی امامت پر ہیں، نماز شروع ہو گئی، سارے مسلمان صفوں کو سجا کر کے کھڑے ہو گئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و آیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز، جیسے ہی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و آیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز، جیسے نماز شروع ہوئی ویسے اچانک، اگر آپ سلطان پور کی مثال لے لیں تو آپ سلطان پور جی ٹی روڈ پر آپ نے چٹائیاں ڈال دی، نماز شروع ہو گئی، جی ٹی روڈ ہے، جی ٹی روڈ، اتنے میں آپ کے ضلع کا ڈی ایم، اس کو اس پار سے اس پار جانا تھا، سلطان پور سے اعظم گڑھ جانا تھا، اس کو شاہ گنج جانا تھا، گاڑی لے کر کے آپ کے مارکیٹ میں پہنچا، اس نے دیکھا روڈ جام ہے، لوگ سب سجائے کھڑے ہیں، ڈی ایم نے اپنے پی اے سے پوچھا بات کیا ہے، یہ روڈ جام ہے، اس کی کوئی اپلیکیشن بھی نہیں آئی، روڈ جام ہے۔ ڈی ایم کے پی اے نے بتایا سر یہ مسلمان ہیں، ان کا ایک طریقہ ہے، دنیا والوں کو اور لوگوں کو جب کوئی خوشی ملتی ہے تو اپنی خوشی کا اظہار وہ شراب کے ذریعے کرتے ہیں، جوا کے ذریعے کرتے ہیں، عیاشیوں کے ذریعے کرتے ہیں، لیکن یہ مسلمان ہیں، ان کا قرآن کہتا ہے وَعَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سبحان اللہ، فرماتا ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت ملے تو اس کا شکرانہ ادا کرو۔ صاحب یہ مسلمان ہیں، ان کو 1 مہینے کا رمضان ملا ہے، اسی رمضان میں ان کو قرآن ملا ہے، ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوا ہے، ان کے درجات بلند ہوئے ہیں، ان کے مراتب بڑھے ہیں، ان کی خطائیں معاف ہوئی ہیں، اور یہ جہنم سے دور ہوئے ہیں، جنت کے قریب ہوئے ہیں۔ کل 29 تاریخ تھی، انہوں نے چاند دیکھا ہے، چاند دیکھنے کے بعد سب سے پہلے یہ شراب کے ٹھیکے پر نہیں جاتے، یہ جوا کے اڈے پر نہیں جاتے، یہ عیاشی کرنے نہیں جاتے، یہ مسلمان ہیں، جب ان کو کوئی خوشی ملتی ہے تو اس خوشی کو منانے یہ بازار نہیں جاتے، یہ مسجد آتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کے لیے نہیں جاتے، یہ اپنے رب کے سامنے اپنی پیشانی جھکانے کے لیے آتے ہیں۔ بے شک سبحان یہ اللہ۔ مسلمان ہیں۔ ڈی ایم نے پوچھا کیا بات، تو پی اے نے بتایا صاحب آج عید کا دن ہے، ان کی عیدگاہ بھر گئی، باہر جگہ بھر گئی، نمازی بڑھ گئے، انہوں نے چٹائیاں روڈ پر ڈال دی، جبکہ اگر اور کسی معاملے میں روڈ کو جام کرو وداؤٹ پرمیشن تو پولیس والے اتنا لاٹھی ماریں گے، آنسو گیس کا استعمال کریں گے کہ غالباً سرجری کرانا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن عید کا دن ہے، جی ٹی روڈ پر چٹائیاں پڑی ہیں، مسلمان کھڑے ہیں۔ ڈی ایم نے پوچھا بات کیا ہے، پتہ چلی عید ہے،
یہ نماز کے لیے کھڑے ہیں. ڈیم کو کوئی غصہ نہیں آیا, اس نے اعتراض نہیں کیا, اپنے ڈرائیور سے کہا گاڑی کا سائرن بند کر لو ورنہ مسلمانوں کی عبادت میں خلل آئے گا. سائرن بند کرو, گاڑی گھما دو, گاڑی گھما دو, گاڑی گھما کے لے چلو. ڈرائیور نے کہا صاحب اگر گاڑی گھماتا ہوں 100 کلومیٹر کی رننگ بڑھ جائے گی. ڈی ایم نے کہا سن, رننگ بڑھے گی, یہ رسک اٹھانا ہمارا کام ہے, تیرا کام گاڑی گھمانا ہے. 100 کلومیٹر رننگ بڑھے اور چاہے 200 کلومیٹر بڑھے, رننگ بڑھ جا, وقت زیادہ لگ جا, یہ تو مجھے گوانا ہے, لیکن بندگی کرتے ہوئے مسلمانوں کو نہیں چھوڑا جائے گا, نہیں. ایسا بارہا دیکھا گیا ہے. ڈی ایم کی گاڑی آئی واپس چلی گئی, کپتان کی گاڑی آئی واپس چلی گئی, آئی سی ڈی آئی سی کمشنر کی گاڑی آئی واپس چلی گئی. اب آپ جانتے ہوں گے جب الیکشن قریب آتا ہے تو دلی کی چیئر پر پی ایم کہلانے والا بھی کبھی کبھی سلطان پور دیہات تک آتا ہے اپنے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. الیکشن قریب تھا, ڈی ایم گھوم گیا تو گھوم گیا, ایس ڈی ایم گھوما تو گھوم گیا, کمشنر گھوما تو گھوم گیا. اچانک سی ایم کی گاڑی آ گئی, سی ایم بھی گھوم گیا, پی ایم کی گاڑی آئی, پی ایم بھی گھوم گیا, اور سب یہی کہتے ہوئے گئے کہ ہم گھوم جائیں گے, ہم اپنی رننگ بڑھا دیں گے. یہ تو گوارا ہے, لیکن بندگی کرتے ہوئے, سجدہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو چھیڑنا مناسب نہیں ہے. سبحان اللہ. ساری گاڑیاں گھوم گئی, آپ کو کسی نے ڈسٹرب نہیں کیا, آپ کو کسی نے چھیڑا نہیں. حافظ حیدر صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں عید کی نماز پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اما ابتدا سے انتہا تک بمشکل 15 منٹ, 15 منٹ, ماں خطبہ کے ماں دعا کے 15 منٹ لگتا ہے. اے مسلمانوں آپ کی دانشوری کہاں چلی گئی؟ اے مسلمانوں آپ کی وہ حسن سوچ کہاں چلی گئی؟ حضرات آج ہم آپس میں بٹے پڑے ہیں, آپس میں بٹے پڑے ہیں. 1 انچ زمین کے لیے, ایک دھر زمین کے لیے, ایک پیڑ و درخت کی ڈال کے لیے ہم آپس میں بٹے پڑے ہیں. تم نے اتفاق کا اثر دیکھا, تم نے ایکتا کا اثر دیکھا, تم نے مل کے رہنے کا اثر دیکھا کہ اگر 15 منٹ کے لیے ہم اکٹھا ہو کر کے اتفاق کے ساتھ اگر ہم روڈ پر کھڑے ہو گئے تو ڈی ایم سے لے کر کے پی ایم کی گاڑی گھوم گئی, لیکن ہم کو گھمایا گیا. نوجوانوں یہی تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جو حوصلہ, جو جذبہ تمہارا عید میں ہوا 15 منٹ کے لیے, تو حکومت کے سارے لوگ گھوم گئے لیکن تمہیں نہ گھمایا گیا. ہم کہتے ہیں اب کی عید کی نماز جس دن ہم پڑھیں گے یا چاند طلوع ہونے کے بعد ہم پہلی تراویح پڑھیں گے, ہم یہ عہد کر کے پڑھیں گے کہ آج کے بعد ہم تراویح بھی پڑھیں گے اور پوری زندگی نماز عشاء قضا نہیں ہونے دیں گے. اس حوصلے کے ساتھ سنو, جو حوصلہ, جو جذبہ آپ کا عید میں ہوتا ہے نا, عید میں اگر وہی حوصلہ, وہی جذبہ, اگر عبادت کا, سجدے کا, اگر وہی ذوق سال کا 12 میں پیدا ہو جائے نا, وہ چاہے ڈھیکا کے پروا کی مسجد ہو, چاہے کلرے کی مسجد ہو, شریف پور کی مسجد ہو, سروارہ کی مسجد ہو, چولی کی مسجد ہو, بھوا کٹھار بدرہ کرومی نکرا حضور پور کی مسجد ہو, جس دن ہم اپنی مسجدوں کو نماز پنجگانہ میں عید کی طرح ہم اپنی پیشانیوں سے سجانے لگیں گے, خدا کی قسم اگر 15 منٹ کے لیے ہم عید کے موقع پر اکٹھا ہو گئے تو ڈی ایم سے لے کر پی ایم تک کی گاڑی گھوم گئی, ہم کو نہ چھیڑا گیا. اور جس دن یہی حوصلہ نماز پنجگانہ میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے نا, عید میں تو صرف گاڑی گھومی تھی, اور جس دن 5 وقت یہی جذبہ ہمارا ہو جائے تو گاڑی نہیں, جس دن چاہو گے حکومت کو اپنا فیصلہ بدل دینا پڑے گا. سبحان اللہ. آج تو اس لیے ہم ٹارگیٹ کیے جاتے ہیں کہ ہم اپنی تعداد بھی نہیں بتا پا رہے ہیں, ہم اپنی تعداد بھی نہیں دکھا پا رہے ہیں. اپنی تعداد کو بتاؤ کہ ہم کیا ہیں, یہ بتاؤ کہ ہم مسلمان ہیں, ہم مسجدوں کو سجانا بھی جانتے ہیں, بات آئی تو ہم خون دے کر کے اپنا وطن بچانا چاہتے ہیں. ایسا جذبہ آپ میں ہونا چاہیے. رمضان شریف کی مکمل تیاری کرو, ایک دم تیاریاں کرو رمضان شریف کی. میں کل دیکھنا چاہتا ہوں کہ حافظ غلام سرور صاحب جا کر کے مجھے خبر کریں, جو آپ کے اس علاقے کے حاضر پیش امام صاحب ہیں, تاکہ جا کے بتائیں کہ صوفی صاحب یقیناً لوگوں میں ایسا بدلاؤ آیا ہے, اور جب بدلاؤ آئے گا انشاءاللہ ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا, ہے نا. اس لیے تقریر تو قاری حیدر صاحب کر گئے,
اور ابھی میں آپ کو نعت شریف بھی سناؤں گا، لیکن جب تک میں اپنے مزاج کے مطابق آپ کو بیدار نہیں پاؤں گا تب تک بہت مشکل ہے، کیونکہ ہم ایک تقریر کر کے آ رہے ہیں۔ اس لیے پہلے محبت سے بولو یا حسین، اور بلند آواز سے بولو اور محبت سے بولو یا حسین۔ سبحان اللہ۔ پہلے ایک دم کوئی دباؤ میں نہیں، یہ تو قسمت کی بات ہے یار۔ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوں گے زمین پر کہ جو رمضان شریف کی تیاری کیے ہوں گے اور چاند دیکھنے سے پہلے خبر آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری زندگی وفا کرے کہ ہم اپنی آنکھوں سے ماہ رمضان شریف کا طلوع ہوا چاند دیکھیں انشاءاللہ تعالی۔ پہلے محبت سے بولو سبحان اللہ، اور پیار سے بولو سبحان اللہ۔ نوجوانوں انشاءاللہ کل سے رمضان شریف کی تیاری ہے، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور جن کے ہاتھ نہیں اٹھے ہیں انہوں نے جان بوجھ کے نہیں، ذرا ان کو ٹھوکر لگا دو، کیونکہ ان کی آنکھیں جو ہیں، اور میں یہ نہیں کہ تب تک سو رہے ہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جلسے میں سونے والا بظاہر سوتا رہتا ہے اور حقیقت میں اسے گنبد خضرا کا دیدار سبحان اللہ، ایسا بھی دیکھا گیا ہے۔ میں ان پہ کوئی تنقید نہیں کرتا، لیکن ہاشمیوں مجھے آپ پر یقین ہے کہ اب کی کہ رمضان اس علاقے میں ایسا گزرے گا کہ لوگ یہ جانیں گے، اور اگر ایسا ہوا نہ تو انشاءاللہ ابھی تو 4 جلسے ہوئے ہیں، آنے والے سال میں 8 جلسے ہوں گے۔ 8 جلسے ہوں گے ماشاءاللہ۔ تو پہلے آپ محبت سے درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اے بیٹا تو آپ بڑے اچھے ہیں، آپ کو دیکھ کر کے اس طرح کا اہتمام، ایسا انتظام دیکھ کر کے بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے کہ ہمارے ہاشمی نوجوانوں نے یقیناً بتا دیا ہے کہ ہم مسلک احمد رضا کے مسلک کے احاطے میں رہتے ہیں۔ ہماری خاموشی کو ہماری مجبوری نہ سمجھو، ہم ضرورت پڑی تو جان لو کہ ہم قادری شیر ببر ہیں، ہم اشرفی شیر ببر ہیں، ہم اویسی شیر ببر ہیں انشاءاللہ۔ آپ کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا، جتنی رات ہو گئی ہے نا، بڑی بڑی کانفرنسیں ہم لوگوں نے دیکھا ہے، بڑے بڑے جلسے دیکھا ہے، 12 بجنے کے بعد صرف گھڑی کا 12 نہیں بجتا، اس سے پہلے چہرے کا 12 بج جاتا۔ میں سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوں کہ حافظ غلام سرور نے، قاری حیدر صاحب نے 2 جلسے میں پہلے آ کر کے انہوں نے کیسا جام آپ کو پلا دیا ہے یار۔ تو محفل سے جواب میں یار صوفی صاحب ہمارے جام کے بارے میں پوچھتے ہو، ان علماء نے آ کر کے مجھے ایسا جام پلایا ہے۔ ہم نے کہا کیسا؟ یہ لوگ بول پڑے صوفی صاحب سنو، میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں، میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے تلسی اتار دے۔ سبحان اللہ۔ بڑا بتاؤ، رات کی 1 بج گئے تھے، ان کی آنکھیں ایسے کھلی ہیں جیسے رات بھر سو کر کے فجر کی نماز پڑھنے اٹھ رہے ہیں۔ 1:30 بج گئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیا دیکھا پوروا والوں، تم نے دل جیت لیا ہم لوگوں کا۔ اللہ تمہارے رزق میں کشادگی فرمائے، آمین، اللہ تمہارے رزق میں کشادگی فرمائے، آمین۔ اور یہی نہیں، آپ نے جو یہ دین کی خدمت کی جلسے کا اہتمام کیا، یہ بھی لاجواب ہے۔ اور لوگ کہیں گے صوفی صاحب کیسی بات کرتے، آن لائن پروگرام چل رہا ہے، اگر اس جلسے کے جواب نہیں اور وسیم کے مائک کے جواب نہیں، ایمانداری سے آج میں نے جان لیا کہ صحیح غذا تم ہی کھاتے ہو۔ ہم لوگ شہر میں 1 کپ کا 20 روپیہ دیتے ہیں، تب بھی وہ بات نہیں ہے۔ خدا گواہ اب پتہ چل گیا کہ صحیح مال آپ ہی لوگ استعمال کرتے ہو۔ آپ کا جلسہ بھی اچھا ہے، آپ کا مائک بھی اچھا ہے، اور جو آپ نے ابھی بیچ میں ابگا دودھ کی چائے پلائی، یہ سب محبت میں ہے۔ اللہ اسے قبول فرمائے، اللہ اسے قبول فرمائے، اللہ اسے قبول فرمائے۔ ایک بات اور سن لو، پھر میں نعت شریف سناتا ہوں، اور اتنی نعت شریف پڑھوں گا انشاءاللہ کہ آپ بھی کیا سوچو گے کہ یہ بڑھوا جو ہے ماشاءاللہ
प्यार से बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो। एक सवाल आपसे पूछ लूं, जवाब दे दो, उसके बाद नाज़ शरीफ पढ़ो। एकदम मैंने वादा किया कि आपकी जुबान में पूछूंगा। अच्छा, इतना बड़ा भीखा का पुरवा है मियां, अगर किसी नौजवान का भाई किस्मत चमकती है तो चमकती है, इतना बड़ा भीखा का पुरवा है, अगर किसी का ताल्लुक कोई बहुत ज्यादा नहीं, अगर सिर्फ गोसाईगंज थाने से हो जाए और थाना एसो से हो जाए, तो जल्दी आइएगा, तुरंत आइए, पहले मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह और प्यार से बोलो। जवाब आपसे चाहूंगा, बच्चे खामोश रहे, जवाब मैं अपने नौजवानों से, दानिश्वरों से लूंगा। इस पुरवा में अगर किसी का ताल्लुक थाना एसओ से हो जाए, एसओ से इतना ताल्लुक हो जाए कि ये जब चाहे भीखा के पुरवा से जाके डायरेक्ट थाना एसओ से बात कर सकता है, तो इलाके में कुछ उसकी अहमियत, कुछ महत्व बढ़ेगा कि नहीं? बिल्कुल बढ़ेगा। लोग कहेंगे भाई इसकी तो थाना एसओ से इसका तो डायरेक्ट मामला है, चलो भाई कुछ अहमियत बढ़ेगी, कुछ महत्व बढ़ेगा। भाई किस्मत चमके तो चमकती है। अगर किसी का ताल्लुक सुल्तानपुर के डीएम से हो जाए, जब चाहे डायरेक्टली डीएम से बात कर ले, तब तो कुछ और ही बढ़ेगा। लोग कहेंगे भाई डीएम तक पहुंच गया। भाई किस्मत चमकने में देर नहीं लगती, अल्लाह का फضل हो। अगर किसी का ताल्लुक, किसी के संबंध अगर पूरे सूबा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल गवर्नर से हो जाए, तब तो आल यूपी पैमाने पर उसकी शोहरत बढ़ जाएगी और किस्मत चमकने में देर नहीं लगती। अगर किस्मत चमकी तो कभी ऐसा ताल्लुक हो गया कि आपका डायरेक्ट सीएम से या पीएम से हो गया, तब तो न पूछिए साहब, ऑल इंडिया पैमाने पर आप जाने लगे, इसका ताल्लुक तो पीएम से है। यानी अगर थाना एसओ से डायरेक्ट ताल्लुक हो जाए तो पूरे इलाके में ये बात फैल जाएगी, एक शोहरत होगी कि इसका एसओ से बहुत गहरा ताल्लुक है, ये जब चाहे रात को 12 बजे बात कर सकता है। अब इधर सुनो, माह रमजान में नमाज की पाबंदी करने वालों, इधर सुनो, मौलाए कायनात फरमाते हैं, हजरत अली फरमाते हैं कि जो बंदा ये चाहता हो कि डायरेक्ट मैं अपने मौला से बात करूं, जो बंदा भीखा के पुरवा में रहकर अगर थाना एसओ से बात करनी है तो आपको थाना जाना पड़ेगा, डीएम से बात करनी है डीएम आवास जाना पड़ेगा, राज्यपाल से बात करनी है आपको लखनऊ जाना पड़ेगा, सीएम से बात करना है तो उसके ऑफिस में जाना पड़ेगा, पीएम से बात करना है तो आपको वक्त लेना पड़ेगा, दिल्ली और दिल्ली जाना पड़ेगा। मुसलमान हज़रत अली फरमाते हैं, मौलाए कायनात कहते हैं कि जो बंदा ये चाहता है कि डायरेक्ट अपने मौला से बात करूं, उस बंदे को चाहिए देर न करे, फौरन नमाज के लिए कयाम में खड़ा हो जाए। हज़रत अली फरमाते हैं कि बंदा कयाम में खड़ा होकर जैसे तकबीर ऊला पुकारता है, अल्लाहु अकबर, तकबीर ऊला पुकारता है, नमाज शुरू हो गई। अब जब तक वो सलाम नहीं फेरेगा, नमाज शुरू होती है तकबीर ऊला से और नमाज पूरी होती है सलाम से, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, नमाज पूरी हो गई। शेर खुदा फरमाते हैं कि जो बंदा डायरेक्ट अपने मौला से बात करना चाहे, उसे चाहिए कि बस वो कयाम में खड़ा हो, नमाज का एहतमाम करे। खुदा की कसम, शेर खुदा कहते हैं बंदा जब तक नमाज में रहता है। इसीलिए एक मसला सुन लो, एक मसला बता दूं, आपका जहन खुल जाएगा, आप जिंदगी भर इस सूफी को, फकीर को दुआ देंगे। पहले मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। कारी हैदर साहब मौजूद है, इसीलिए उलमा फरमाते हैं मना किया गया है कि जब तुम मस्जिद में कभी नमाज के लिए जाओ, चाहे जुमा का दिन हो, ईद का दिन हो, बकरा ईद का दिन हो, वो चाहे नमाज पंजगाना हो, जब तुम मस्जिद में जाओ इसका ख्याल रखो, खबरदार कैसी भी जल्दी हो लेकिन जानबूझकर किसी नमाजी के सामने से कभी गुजरने की कोशिश न करना। हम इसका लिहाज नहीं करते, हमको बस अपनी नमाज नजर आती है, बाकी नमाज पढ़े ऐसा लगता है कि इनके पाँव में स्प्रिंग फिट हो गई, दाएं बाएं उचकते कूदते कितने नमाजियों क्रॉस करता है।
اللہ کی قسم اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میں پوری عمر کسی جلتے ہوئے آگ کے شعلے پر کھڑا ہو جاؤں یہ تو گوارا ہے، لیکن کسی بے نمازی کے سامنے سے گزرنا یہ گوارا ہے۔ اس لیے اس کا خیال رکھا کرو، نماز کا اہتمام کرو، اور کبھی کسی نمازی کے سامنے سے گزرنے کی کوشش نہ کرنا۔ جانتے ہو ایسا منع کیوں کیا گیا؟ منع اس لیے کیا گیا، ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھا دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، پھر میں آپ کو نعت شریف سمجھاؤں۔ آپ سمجھیے، یہ آپ کے پیش امام صاحب جو آپ کے علاقے کے پیش امام ہیں حافظ غلام سرور صاحب، یہ ہمارے ہی قریب خانے، ہمارے ہی خانوادے کے ہیں، ہمارے برادر صغیر ہیں، آپ کے ہاں پیش امام ہے علاقے میں۔ ایک دن مجھے ایک کام تھا، میں جولی میر گنج سے چلا، میں یہاں پہنچا بھیکا کا پوروا۔ ہم نے آپ سے پوچھا ارے حافظ غلام سرور صاحب کہاں؟ آپ نے کہا مسجد میں ہے۔ میں مسجد گیا، ہم نے کہا حافظ صاحب ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ حافظ صاحب نے کہا ٹھیک ہے آؤ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ایک طرف ہم بیٹھ گئے، ایک طرف حافظ غلام سرور بیٹھ گئے، ہم کچھ ضروری بات کر رہے ہیں۔ اب ایک آدمی ایسا ہے اگر وہ چاہے تو دور سے جا سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کے وہ ادھر سے نہیں جاتا، دائیں بائیں سے نہیں جاتا، بلکہ ہمارے حافظ غلام سرور کے بیچ میں جو تھوڑی سی جگہ خالی ہے اسی جگہ سے وہ کبھی ادھر سے جاتا ہے کبھی ادھر سے جاتا ہے۔ آپ یہ بتاؤ دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ یہ کیسا بے ادب ہے، اس کو اتنا خیال نہیں ہے کہ صوفی صاحب حافظ جی بات کر رہے ہیں، ارے جانا ہی تھا نادان تو بائیں سے دور چلا جاتا، داہنے دور سے چلا جاتا، کیا ادھر ہی سے جانا ضروری ہے؟ ہم کو بھی ناگوار لگے گا، حافظ صاحب کو بھی لگے گا، دیکھنے والوں کو بھی لگے گا، اور لوگ کہیں گے نہیں یہ بے ادب ہے، یا تو اسے علم نہیں ہے یا کسی علم داں کی صحبت نہیں ہے، اس لیے ایسا کر رہا ہے، اور اگر علم ہے تو یہ بے ادب ہے، ورنہ یہ دو لوگوں کے بیچ سے نہ گزرتا۔ جب بیچ سے کوئی گزرے ہمیں ناگوار لگے، حافظ غلام سرور کو ناگوار لگے، دیکھنے والے کو ناگوار لگے۔ دوستو کبھی بھی کسی نمازی کے سامنے سے گزرنے کی کوشش نہ کرنا۔ جب ہمارے حافظ غلام سرور کے بیچ میں اگر کوئی گزرتا ہے تو ہمیں ناگوار لگتا ہے، تو بندہ جب تک نماز میں رہتا ہے وہ صرف نماز ہی نہیں پڑھتا بلکہ ایک طرف نماز ہوتی رہتی ہے، عبادت ہوتی رہتی ہے، ایک طرف اس نمازی بندے کی حبیب صدقے مولا سے ڈائریکٹ بات ہوتی رہتی ہے۔ اسی لیے منع کیا گیا اس نمازی کے سامنے سے نہ گزرو، اس لیے یہ نمازی صرف نمازی نہیں ہے، اس وقت اس کا رابطہ جڑا ہے، اس کا کانٹیکٹ اپنے مولا سے جڑا ہے، اس کا سمبند حکم الحاکمین سے جڑا ہے، اس کا کنیکشن رب کائنات سے جڑا ہے، اس لیے کھڑے رہو، گزرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ کہیں پوری عمر کے اعمال برباد نہ کر دیے جاؤ۔ اس لیے اس کا خاص خیال رکھا کرو، چاہے عید کی نماز ہو، چاہے بقرعید کی نماز ہو، چاہے جمعہ کی نماز ہو، وہ چاہے نماز تراویح ہو یا نماز پنجگانہ ہو، اس کا خاص خیال رکھا کرو۔ خبردار جان بوجھ کر کسی نمازی کے سامنے سے کبھی نہ گزرنا۔ اور ایک بات اور سنو، آپ مچل جائیں گے انشاءاللہ، آپ کا یہ بارش میں اہتمام کرنا، اس بات پر مجھے آواز دے رہا ہے صوفی صاحب کچھ تقریر کر دو، کچھ محنت کر دو، اس لیے اس پلی گاڑنے میں ان بچوں نے اس کی پرواہ نہیں کہ میں بھیگ جاؤں گا، میرے کپڑے بھیگ جائیں گے، ہمیں نزلہ ہو جائے گا، ہماری اسنوفیلیا بڑھ جائے گی، چونکہ ان کا عقیدہ تو یہ تھا کہ بھیگ جانا یہ رب کی مرضی ہے، نزلہ ہو جانا یہ رب کی مرضی ہے، فیور بخار آ جانا یہ رب کی مرضی ہے، لیکن یہ سمجھ کر کے برلی کاٹتے رہے کہ ہم جس کا جشن منانے جا رہے ہیں معاذ اللہ وہ محتاج نہیں، وہ دونوں عالم کے مالک کو مختار ہے۔ ہم جس کی پلی لگا رہے ہیں، ہم جس کی پلی لگا رہے ہیں، حضور تاج الشریعہ کے شعر پڑھنے لگا کہ ہم جس رسول اللہ کے میلاد کے لیے یہ بلیاں لگا رہے ہیں، بارش میرا کیا بگاڑ لے گی، ٹھنڈی میرا کیا بگاڑ لے گی، بخار میرا کیا بگاڑ لے گا، انفیکشن میرا کیا بگاڑ لے گا، ہم اس مختار نبی کی میلاد منانے جا رہے ہیں جن کی شان یہ ہے جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، عطا کر دے، جہاں میں چلتی ہے، جہاں میں ان کی چلتی ہے، وہ چاہے کیا سے کیا کر دے،
قمر زمین کو آسما کر دے، سوریا کو سما کر دے واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ چلو اس پر بھی ایک مختصر تبصرہ کر دیتا ہوں۔ آج ایک بحث بہت زیادہ ہوتی ہے، اس دور کا ولی کون؟ بہت زیادہ بحث ہوتی ہے، بہت زیادہ۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنا رنگا چونگا پہن لو سب سے بڑا ولی ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ 10 ہاتھ کے 10 انگلی میں اگر 10 یا 30 انگوٹھی پہن لو تو سب سے بڑا وہ ولی ہے۔ معاذ اللہ، توبہ استغفر اللہ۔ بال کمر تک رکھ لو تو سب سے بڑا ولی ہے، معاذ اللہ، صد معاذ اللہ۔ ابھی میں ایک مرتبہ کانپور ولا شریف پڑھنے گیا تھا۔ کانپور میں ایک جگہ ہے جس جگہ کا نام ہے چمن گڑھ، گن فیکٹری کے پاس۔ میں ولا شریف پڑھنے گیا تھا تو اپنی جماعت کے ہی سیدھے سادھے تھے بیچارے، تو لیکن لگتا ہے کہ صحبت کم تھی، عقیدے کے مضبوط تھے لیکن علماء سے رغبت کم تھی، تو جذباتی تھے۔ تو میں تقریر کر کے جب فارغ ہوا تو مجھ سے کہنے لگے، صوفی صاحب اس دور کے سب سے بڑے ولی کامل اگر کوئی دکھتا ہے تو الحمدللہ حضور تاج الشریعہ دکھتے ہیں۔ تو ہم نے کہا اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن آپ نے کس بنیاد پر کہا؟ تو کہنے لگے حضرات ان کے پردہ کرنے کے بعد، ان کے موقع وصال، ان کے وصال کرنے کے بعد، پردہ کرنے کے بعد جتنی تعداد نماز جنازہ میں نمازیوں کی رہی ہندوستان میں شاید ایسی کوئی تاریخ پڑھی جائے۔ تو ہم نے کہا اچھا، تو بولے اگر اتنے بڑے ولی نہ ہوتے تو نماز جنازہ میں اتنی تعداد نہ ہوتی۔ ہم نے کہا بابو یہ تمہاری سمجھ ہے اور بہتر بھی ہے، لیکن اس کو ظاہری دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ نہیں، آپ سن لو اور یہ بھی پہلے جان لے، آپ بھی مطمئن ہو جا کہ سلسلے کے اعتبار سے حضور تاج الشریعہ ہمارے سگے دادا پیر، سبحان اللہ، میں ان کا روحانی پوتا ہوں۔ حضور تاج الشریعہ کے ہاتھ کے دستے مبارک کے مرید و خلیفہ حضرت علامہ مولانا مفتی الحاج عمران صاحب المعروف حضور سمناری میں جو حضور تاج الشریعہ کے مرید و خلیفہ ہیں، غوث پاک کا کرم ہے، ان علماء کی صحبت کا نتیجہ ہے کہ وہ ہاتھ جو حضور تاج الشریعہ کے ہاتھ میں تھا، اسی پاک ہاتھ میں میرے ہاتھ کو پکڑ کے اس مبارک ہاتھ میں سر پہ دستار رکھ دیا، کہا ادارہ تجھے بہت لوٹا گیا لیکن غوث پاک سے جو تیری ایک عقیدت رہی اس کا بدلہ اور تو کہیں سے نہیں دیا جا سکتا، لیکن آج تجھے بریلی سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ آج تو لوگ اپنے کو منوانے کے لیے نہ جانے کتنے جھوٹے جھوٹے لقب نکالتے ہیں، ایسا پکارو ایسا کہو، معاذ اللہ، سب معاذ اللہ۔ تو کانپور میں وہ صاحب ہم سے کہنے لگے، صوفی صاحب حضور تاج الشریعہ سے بڑا ولی کون ہے؟ ان کی نماز جنازہ میں کروڑوں آدمی رہے، اس سے بھی زیادہ۔ ہم نے کہا یہ تو بہتر، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، اس لیے کہ جو پروردگار کا ہوتا ہے تو پروردگار پھر اپنے مومن بندوں کے دل میں اس کی جانب سے محبت ڈال دیتا ہے، اس سے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ جبریل محبت کرے، میکائیل محبت کرے، اسرافیل محبت کرے۔ ہم نے کہا سنو، تو یہ بات توجہ سے سن لو، اس کے بعد ناشری پڑھتا ہوں۔ تو مجھ سے کہنے لگا کہ صوفی صاحب حضور تاج الشریعہ سے عظیم ولی کون ہے اس وقت جن کی نماز جنازہ میں کروڑوں کی تعداد میں لوگ رہے؟ ہم نے کہا بھیا تو اچھی بات ہے لیکن اس کو بہت مضبوط دلیل نہیں بنائی جا سکتی۔ اگر ولایت کے لیے دلیل بنانا ہے کہ تعداد نہ بناؤ جس پر نقاد نقادی کرے، دلیل وہ پیش کرو جو دلیل حدیث و قرآن سے۔ کوئی مخالف اگر کاٹنا بھی چاہے تو وہ مر جائے لیکن اس کا جواب نہ لا سکے۔ بولے کہ آپ نے کہا سنو، اچھا ایک بات یہ مسئلہ آپ کے سامنے بھی صاف کر دوں، الحمدللہ ایسے حضور تاج الشریعہ کی نماز جنازہ میں کروڑوں لوگ رہے، ہندوستان میں دیگر ممالک کے لوگ بھی آئے تھے، بڑے بڑے علماء اہل سنت اکابرین علماء آئے تھے، لیکن اس کو ایک دلیل نہیں بنائی جا سکتی۔ اور اگر آپ تعداد ہی نماز جنازہ میں جتنی تعداد ہو اتنا بڑا وہ ولی ہے، اگر یہی سچ ہے تو حافظ غلام سرور تو پھر مولا کائنات کی ولایت کے بارے میں کیا کہو گے؟
ان کی نماز جنازہ میں 3 لوگ، ایک روایت میں ہے 6 لوگ، پھر امام اعظم ابو حنیفہ کے مقدر جنازے کے بارے میں کیا کہوں، جس میں بالکل مختصر لوگ، تو دلیل وہ نہ بنا جس کا جواب ڈھونڈ کر کے ابلیسی نمائندہ لا کر کے سامنے رکھ دے، جواب وہ بناؤ جو حدیث و قرآن سے دلیل ہو، جس کا جواب کبھی صبح قیامت تک نہ ملے۔ ہم نے کہا سنو، جو لوگ بریلی شریف میں موجود تھے حضور تاج الشرعیہ کے حالت علالت میں جو مہینوں پہلے سے موجود تھے، ان لوگوں نے حضور تاج الشرعیہ کو وصال کرتے دیکھا ہے، پردہ کرتے دیکھا ہے۔ جو خبر ہے، مستند خبر یہ ہے کہ حضور تاج الشرعیہ حضرت علامہ مولانا الحاج اور علامہ اختر صاحب علی الرحمن المعروف حضور اظہر میاں المعروف حضور تاج الشرعیہ، آپ کے وصال کا حال یہ تھا کہ آپ 3 دن پہلے سے خاموش ہو گئے، کچھ بول نہیں رہے تھے۔ مریدوں نے بڑی کوششیں کی کہ حضور کچھ فرما دے، کچھ فرما دے، آپ بالکل خاموش رہے۔ تو کسی کی ہمت میں حیثیت بھی نہیں تھی کہ آپ کے قریب جا کے آپ کو چھیڑتا، کیونکہ وہ روبو دبدبا کسی دنیا دار نے اپنی جانب سے بنانے ان کو جو کچھ عطا ہوا تھا یہ سب اللہ رب العزت کی جانب سے تھا، بے شک ہم سے بات ہے نا۔ تو حضور تاج الشرعیہ علیہ الرحمہ وصال کرنے سے 3 دن پہلے آپ خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے بڑی کوششیں کی لیکن آپ سکوت رہے، خاموش رہے۔ اچانک مرید پریشان تھے، چاہنے والے بے چین تھے۔ اچانک تیسرا دن تھا، وقت مغرب آیا، سورج غروب ہونے کو تھا۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ تیسرا دن تھا، وقت مغرب آیا، غروب آفتاب ہوا، سورج ڈوب گیا، اور جیسے مسجد کے مینار سے اللہ اکبر کا نغمہ گونجا، ویسے اچانک رسول اللہ کا عاشق، غوث اعظم کا چہیتا حضور تاج الشرعیہ جو 3 دن سے خاموش تھے، جیسے اذان مغرب شروع ہوئی، حضور تاج الشرعیہ بآواز بلند اس مقدس اذان کے کلمے کا جواب دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک دلیل چاہتے ہو وہ دلیل لو، وہ دلیل، اب اس کے بعد کون سی دلیل ہے؟ 3 دن سے آپ خاموش تھے، جیسے آذان مغرب شروع ہوئی تو ہزاروں لوگوں نے دیکھا حضور تاج الشرعیہ سرکار تاجدار بریلی، اچانک آپ کا لبہ مبارک کھل گیا، دہنے مبارک کھل گیا، اور جیسے آذان پڑھی گئی مؤذن کہتا اللہ اکبر، آپ بھی اسے دہراتے، مکمل آذان کا جواب دیا آپ نے، اور جب مؤذن نے آخری کلمہ پکارا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، مؤذن تو لا الہ الا اللہ کہہ کر خاموش ہو گیا، لیکن لوگوں کا بیان ہے کہ وہ مؤذن جو اذان پڑھ رہا تھا وہ تو لا الہ الا اللہ کہہ کے ضابط وصول کے مطابق خاموش ہو گیا، لیکن نبی کے گلشن کا بلبل چمنستان رضا کا شیر بابا، شیر نر، مؤذن تو کہہ کر خاموش ہو گیا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، لیکن بتانے والے بتا رہے ہیں، جس میں بتانے والے علماء ہیں، مفتیان اکرام ہیں، فقہاء اعظام ہیں، بڑے بڑے اکابرین علماء ہیں، انہوں نے اپنے کانوں سے سنا کہ آزان دینے والا تو خاموش ہو گیا، لیکن حضور تاج الشرعیہ جو 3 دن سے خاموش تھے آزان کا جواب بلند آواز سے دیتے ہیں۔ اب وہ مؤذن تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کر کے خاموش ہو گیا، لیکن حضور تاج الشرعیہ بس اس ورد کو کرتے ہی رہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ہم جب نماز میں دعا کرتے ہیں تو دعا کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اے اللہ وقت آخر ہمارے ایمان کو محفوظ فرما، اے اللہ وقت آخر ہمارے زبان پہ کلمہ نصیب فرما، اے اللہ وقت آخر وقت نزا تو ہمیں کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں حضور تاج الشرعیہ مؤذن کے اس کلمے کو آپ دہراتے ہی رہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ کسی کا بیان ہے کہ 72 مرتبہ، کسی کا بیان ہے 92 مرتبہ۔ اب جسے کوئی دور تھا تو اس نے کچھ آواز سنی کچھ نہ سن پائی، جو بالکل قریب تھے انہوں نے پوری آواز سنی 92 مرتبہ۔ یہ نغمہ گنگناتا ہوا رسول اللہ کا عاشق بریلی شریف سے اپنی لہد کی جانب گیا جہاں اللہ کے حبیب سے ملنا ہے، جہاں رسول اللہ کا دیدار۔ بے شک سبحان اللہ۔ مجھے بتا وہ حضور تاج الشرعیہ علیہ الرحمہ
جن کی روح کب سے انسانی سے پرواز کرتی ہے، تو یہ کلمہ گنگناتے ہوئے کہ لا الہ الا اللہ، کیا اب بھی ان کی ولایت میں کوئی شک ہے؟ اب بھی ان کی بزرگی میں کوئی شک ہے؟ اس لیے خوش نصیبو، ایسا عظیم بزرگ ہمارے ہی سلسلے میں ہے. تب آپ خود اندازہ لگا لیں، مرید ہونا بہت ضروری ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے. لیکن ذرا دیکھنا کہ جو پیر بن کے آیا ہے وہ کون نمازی ہے؟ مسجد والا نمازی ہے کہ اندر کمرے میں لاکر لگا کے وہاں ادا کرنے والا نمازی ہے؟ کیا خیال ہے؟ بس بہت کچھ کہہ دیا میں نے. نوجوانوں آپ کچھ شعر سناؤں گا میں. پہلے بلند آواز سے درود شریف پڑھو آپ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم ومبين العلم والحكم بارك وسلم صلوا عليه وسلم. اس لیے بیٹا کے پوروا والوں، اس قرب و جوار سے آنے والوں، دور بہت نازک ہے. آپ اپنی حفاظت خود کرو، آپ اپنا بچاؤ، اپنی ڈیفنس خود کرو. آپ کا کام یہ ہے کہ جب آپ اتنا بڑا جلسہ کرا سکتے ہو تو اس جلسے کے بعد یہ پیغام لے کے جاؤ کہ اب آپ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا کام کریں گے. اب آپ لڑنے والوں کو ملا کر کے رہیں گے. آپ بے نمازیوں کو ان کی پیشانی مسجد میں انشاءاللہ جھکوا کے رہیں گے. آج تک جو کبھی نہ روزہ رہا ہو، اس کمیٹی کی ممبران کی ذمہ داری ہے، اراکین اس کمیٹی کی ممبران کی ذمہ داری ہے کہ اب وہ خود تو سنور رہے ہیں، ان کو بھی سنوارو جو ابھی تک نہیں سنورے ہیں. انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جس اعتبار سے اس علاقے میں جلسے ہو رہے ہیں، اپنے پورے سلطان پور میں میں بالکل ایک دم آن لائن کہہ رہا ہوں کہ جس اعتبار سے اس علاقے میں جلسوں کا اہتمام ہو رہا ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام عام ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس سے پتہ چلا کہ بالخصوص یوں تو غوث اعظم پوری کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں مانند سرسوں کی دانوں کی طرح، لیکن حالات یہ بتاتے ہیں کہ بروقت ایسا لگتا ہے کہ غوث اعظم کی خاص توجہ ادھر ہے، خاص عنایت ادھر ہے، اعلیٰ حضرت کا خاص کرم ادھر ہے. اس لیے اب آپ اپنے کو بدل ڈالو، رمضان شریف کا خوب اہتمام کرو. ابھی ہمارے قاری صاحب نے بتایا نا کہ نفل پڑھو تو سنت غیر موقدہ کا ثواب، سنت غیر موقدہ پڑھو تو سنت موقدہ کا ثواب، سنت موقدہ پڑھو اما واجب کا ثواب، واجب پڑھو تو فرض کا ثواب، اور فرض پڑھو تو کم سے کم منیمم 1 کا 70، کم سے کم 1 کا 70، اور زیادہ کتنا یہ تو اللہ جانے اور اس کی عطا سے اس کے حبیب جانے. اس لیے اس علاقے کے لوگوں، آج میں اتنا خوش ہوں کہ میں سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوں میں کیا آپ کو سنا دوں. صحیح بتا رہا ہوں. ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر مجھے بتاؤ کہ آپ جگ رہے ہو، واپس سے بولو یا رسول اللہ، سبحان اللہ. حافظ غلام سرور صاحب کتنے دنوں سے آپ ان کو تیار کیا، بڑے جلسے 12 بجنے کے بعد کوئی ادھر سے نکلا، کوئی ادھر سے نکلا، کوئی ادھر سے نکلا. اور جو کمیٹی والے جانتے ہیں کہ مولانا بند نہیں کریں گے، اس لیے کچھ جگہ پر میں نے دیکھا ان کو پہلے سے خطرہ تھا کہ صوفی صاحب زیادہ بول جائیں گے، تو نہیں سمجھے آپ جنریٹر میں ڈیزل ہی کم ڈالیں. ہاں ماشاءاللہ آپ تو ہاشمی ہیں، اللہ کا شکر ہے. جائز میں برکت ہوتی ہے. وہاں پر سے مسئلہ کہہ دو سبحان اللہ، اور وہاں پر سے بولو سبحان اللہ. یہاں سے آغاز کرتا ہوں سماعت کو. پیار سے کہہ دو یا رسول اللہ، سبحان اللہ. یار اس علاقے میں مخدوم سمنا کے بھی سلسلے کا پیر آیا ہے. اس علاقے پر سید حضور اویس مصطفیٰ صاحب کا بھی کرم ہے، اہل مسولی کا کرم ہے، اہل بیغرام کا کرم ہے، اہل بدایوں کا کرم ہے، صاحب مہریرہ کا کرم ہے. تبھی تو آپ حضرات اس طرح مسکرا رہے ہیں. اچھا تم سے ہی پوچھی تھے، پوچھنے کی رہے بھی. پروگرام تو آن لائن چل رہا ہے، لیکن اس کی کیا فکر ہے؟ ہمارے لیے تو آپ آن لائن ہیں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے نا جی. تو میں نعت شریف پڑھوں یا منقبت، لیکن اس سے پہلے ایک جملہ اس کو یاد رکھنا
کہ کبھی بھی عیدگاہوں کی مسجد یا آپ کے گھر کوئی نمازی نماز پڑھتا ہو تو کبھی اس کے سامنے سے آپ نہیں گزریں گے. بولو انشاءاللہ. اس لیے وہ نمازی جب تک نماز پڑھتا ہے ڈائریکٹ اپنے مولا سے بات کرتا ہے. اچھا دوسری صورت بتا دوں تو آپ اچھل جائیں گے, خوش ہو جائیں گے. جب نمازی نماز پڑھتا ہے تو اپنے مولا سے بات کرتا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی کہ جب نمازی چاہے کہ ہم اللہ سے بات کریں گے نماز پڑھے, اور اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ خود ہم سے بات کرے, مولا خود ہم سے بات کرے, یہ تو اور بڑی بات ہے کہ اللہ خود بندے سے بات کرے. تو حضرت علی مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مولا ہم سے خود بات کرے, اس بندے کو یہ چاہیے کہ وہ تلاوت قرآن کرے. بے شک کیا کرے؟ تلاوت قرآن. تلاوت. اللہ. اس لیے نمازی نماز پڑھتا ہے تو نمازی اللہ سے بات کرتا ہے, اور جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو بذات خود مولا اس بندے سے بات کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو میں اب مرتبت پڑھنے چل رہا ہوں, آپ ایک دم تیار ہیں؟ تیار ہیں؟ اچھا بیٹھے بیٹھے اوبو جاب کر دیں. ماشاءاللہ کتنے اچھے لوگ ہیں. واپس سے بولو سبحان اللہ. مرتبت کا پہلا شعر سنو. یار نعرہ نہیں لگایا, نعرہ لگاؤ. نعرہ تکبیر. نہیں, ایسا تو کام نہیں چلے گا. آج کل تقریباً 5 سال سے میری ایک عادت پڑ گئی ہے. پہلے یہ تھا کہ لوگ چپ ہوتے تھے تو سلام پڑھ لیتا تھا. اب اچانک میری عادت بدل گئی ہے. جتنے لوگ چپ رہتے ہیں, خاموش رہتے ہیں, ہم اتنے دیر تک تقریر کرتے ہیں. تو اگر وقت سے صلاۃ و سلام چاہے تو زور سے سبحان اللہ بولو. 2 نعرے کے جواب, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی. من جملہ نوجوانان نے بھیکا کا پوروا, من جملہ نوجوانان نے بھیکا کا پوروا, مسلک اعلی حضرات, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مرتبہ سنیں گے انشاءاللہ, سنیں گے. چلو میں آغاز کرتا ہوں. حافظ غلام سرور صاحب بس آپ دعا کرتے رہو, اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے. شعر سنیں. کہ دامن غوث پاک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ارے یہ عمر اور یہ حوصلہ, سبحان اللہ. کسی بزرگ نے کہا تھا نا کہ مومن کا جسم بوڑھا ہوتا ہے لیکن روحانیت بیدار رہتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو شاید دیر ہم تمام لوگوں پر قائم رکھے. آمین. اللہ کے حبیب نے سرکار حضور نے فرمایا کہ اپنے بوڑھوں, اپنے بزرگوں کی قدر کرو, کبھی ان سے مذاق نہ کرو. یہ بھی خرابی ہمارے نوجوانوں میں آئی ہے. یہ مذاق کے لیے اس کا ری ایکشن تم سمجھتے نہیں, اس کا نقصان سمجھتے نہیں. یہ کام سے بائک سے نکلتا ہے, سب تو نہیں لیکن کچھ لڑکے ایسے ہیں جنہیں علماء کی صحبت نہیں ملی ہے نا. وہ لڑکے بائک اٹھاتے ہیں, چلے جا رہے ہیں راستے. اب کوئی آدمی غریب آدمی ہے, پڑوسی ہے, مسلمان ہے, سائیکل لے کے جا رہا ہے. یہ کرتے کیا ہے, بائک چلاتے چلاتے سائیکل والے کے پاس پہنچے تو اپنے جوتے سے کک مار دیتے ہیں. وہ سائیکل والا پلٹ جاتا ہے, یہ ہنس کے نکل جاتے ہیں. یہ کام مومن کا نہیں ہے. مومن کسی کو ٹھوکر لگا کے گراتا نہیں. قادریوں کی پہچان ہے گرتے ہوئے کو اٹھا لیتا ہے, گرتے ہوئے کو اٹھا لیتا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا اپنے بوڑھوں سے مذاق نہ کرو, ان کا احترام کرو. حالانکہ اگر وہ بہت پڑھے لکھے نہ ہو, اس کے بعد بھی تم سے زیادہ عمر ہے ان کی. اگر انہوں نے ایک مرتبہ بھی ایک دن میں اللہ کہا ہوگا تو ان کی عمر زیادہ ہے, تم سے زیادہ اللہ کہا ہوگا. اس لیے ان کا مذاق نہ اڑاؤ اور اپنے چھوٹوں پر کبھی ظلم نہ کرو. زمین پر پاؤں پٹک کے نہ چلو. کتنے نوجوان ایسے ہیں ان کو بائک دے دیا جائے تو اب یہ چاہتے ہیں کہ بائک روڈ پر نہ چلے, بلکہ جیسے جرمن نے ایک ماڈل بنایا اڑنے والی نا, ان کی بائک اڑنے لگے. اور ایک چیز اور کہہ کے جا رہا ہوں, میرا علاوہ کوئی کہے گا بھی نہیں. نوجوانوں آپ موٹر سائیکل سے چلو تو انسان کی طرح چلو. ابھی آنکڑا آیا ہے کہ 2022 میں
1,00,000 لوگوں کی موت ہوئی ہے، جس میں 65,000 نوجوان صرف روڈ پر بائک چلاتے ہوئے حادثے میں مارے گئے ہیں۔ صحیح ہے۔ سنبھل کے چلایا کرو، اسی لیے تمہارے پیغمبر نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ مومن نگاہوں کو جھکا کے چلتا ہے۔ مومن کبھی پاؤں پٹک کے نہیں چلتا، اور جو پاؤں پٹک کے چلتے ہیں تمہارے پاؤں سے زمین کے سینہ پھٹ نہیں جائے گا۔ کچھ لوگ اکڑ کے چلتے ہیں، ہمارے برابر کوئی نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے کہا جو اکڑ جائے گا وہ اکھڑ جائے گا، جو سجدے میں جھک جائے گا وہ سبحان اللہ۔ جی منقبت پڑھنے جا رہا ہوں۔ ایک دن چولی مانگھی چلی لگی، ہمارے گاؤں میں طوفان آیا، طوفان۔ تو ہمارا ایک چھوٹا لڑکا ہے محمد فیضان قادری، دوڑ کے آئے، کہے کہ ابو ہم کہیں کا کہے کہ کہیں گجب ہوئی گا۔ ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہوں جو نا اپن بڑکوا محبوبہ رہا نا انہیں کہوا ہونا چلی جڑیا سے باہر آئے پر بنیاد سے گر پڑا۔ ہم نے کہا اتنا بڑا پیڑ گر پڑا؟ بولا ہاں پاپا، ہاں ابو پورا گر گیا۔ ہم نے کہا بیٹا ایک کام کرو، بولا تھا۔ ہم نے کہا چلے جاؤ اپنے کھیتے میں، جون اپنے ہی دھان کے بیرل لگی ہے، دیکھو کہ پوزیشن گوا تو دوڑ کے آوا، کہیں ابو ہم کہیں نا کہیں تو ٹکا ٹک کھڑی ہے، وہ تو کھڑی ہے، کہیں ابو ہم کا سمجھاؤ اتنا طاقتور یہ زمین سے اکھڑ گیا اور اتنا کمزور یہ محفوظ کھڑا ہے۔ ہم نے کہا بیٹا وہ کمزور تو ہے اور یہ طاقتور تو ہے۔ یہ مہوا کا درخت بڑا طاقتور تھا، لیکن اس میں ایک صفت تھی، یہ جھکنے کا قائل نہیں تھا، یہ صرف اکڑ کے کھڑا تھا۔ ایک طوفان کے تھپیڑے نے اکڑنے والے کو اکھاڑ پھینکا، اور وہ کمزور سا دھان کا پودا کمزور تو تھا، لیکن اس میں ایک صفت تھی، اس میں خاکساری تھی، انکساری تھی، عاجزی تھی۔ ہوا پوروا چلی، ادھر جھک گیا، پچھما چلا، ادھر جھک گیا، ہوا چلی گئی، کھڑا ہو گیا۔ مسلمانوں یاد رکھنا، اسے سن لو، حج بھی فرض ہے، زکات بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے نا، یہ سب فرض ہے، لیکن افضل العبادات آخر نمازی کیوں بتائی گئی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر اپنے بندے سے سب سے زیادہ کوئی چیز عزیز ہے، پسند ہے، وہ ہے بندے کی خاکساری، بندے کی انکساری، بندے کا جھکنا۔ اسی لیے جتنی خاکساری انکساری اللہ نے نماز میں رکھی ہے، دیگر کسی عبادت میں نہیں رکھی ہے۔ اگر بادشاہ بھی ہوتا ہے تو اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر کہہ دیتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ تو ہی پاک ہے، تو ہی بلند ہے، عزت تیرے لیے، بزرگی تیرے لیے، بڑا تو ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، میں کچھ نہیں، میں نتھنگ ہوں، میں فالس ہوں، میں کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے میرا بندہ کروڑ پتی ہو کر کہہ رہا میں کچھ نہیں ہوں، اے میرے فرشتوں جاؤ محبوب کے صدقے اسے ہمیشہ کے لیے مالدار بنا دو، اس کی عزت کو ہمیشہ کے لیے بنا دو۔ اس لیے لوگوں اگر عزت چاہتے ہو وہ سن لو ایک بات، یہ وصول ہے کہ جو رب کے سامنے جھک گیا وہ بڑھ گیا، جو اکڑ گیا وہ اکھڑ گیا۔ اس لیے سینہ تان کے نہ چلا کرو، اپنے بوڑھوں کو دھکے نہ مارا کرو۔ اللہ نے تمہیں مکان اونچا دے دیا ہے تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے اونچے مکان سے بغل جھوپڑی والا سہما ہوا ہو کہ نہ جانے کب ہماری جھوپڑی پھونک دیا جائے۔ اس لیے کہ رسول اللہ کا عاشق جھوپڑی پھونکنے والا نہیں ہوتا ہے، قسم خدا کی محل بنا کر کے جھوپڑی کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، اس لیے منقبت پڑھنے جا رہا ہوں۔ نوجوانوں اب یہاں کا ماحول بدل ڈالو، بھیکا کے پوروا سے لے کر کے فتح پور تک، فتح پور سے لے کر کے شاہین مارکیٹ تک، اگر رات میں 12 بجے بھی کسی خاتون کا بچہ بیمار ہو، اس کے گھر کوئی مرد نہ ہو، اگر وہ چاہے تو آپ کو بلا لے، اور اگر وہ تنہا بھی جانا چاہے، موقع سے کوئی نہ ملا تو یہاں سے نقاب پہنے، اپنے معصوم بچے کو گود میں لے اور یہاں سے گوشائن تک وہ سیدھی چلی جائے۔ کوئی آپ مجھ سے پوچھے ارے خاتون رات کے 1 بجے ہیں، اتنی رات کو تو بھیکا کے پوروا سے پیدل آ رہی، تو اس کو خطرہ محسوس نہیں ہوا؟ تو خاتون بول پڑے یہ علاقہ ہے محمد احمد رضا کے مارنے والا، یہ علاقہ حضور تاج الشریعہ، اور یہ علاقہ مخدوم سمرہ کے سپاہیوں کا ہے، یہ علاقہ سید اویس مصطفیٰ کے جانثاروں کا ہے۔ میں ڈروں کیوں؟ اس لیے اس علاقے میں دن ہو کی رات یہاں بیٹیاں چھیڑی نہیں جاتی، یہاں عزت
لوٹی نہیں جاتی. یہاں نوجوان خون کا قطرہ بہا کر کے بھی جانے والی بیٹی کی طرف بچا لیا کرتے ہیں. واہ بھائی واہ. اپنے ماحول کو ایسا بناؤ, اپنے کلچر کو ایسا بناؤ, اپنے کریکٹر کو ایسا بناؤ. نوجوانوں, آپ ہمارے ہو اور آج پورے ہندوستان کی نگاہ تمہارے اوپر ہے, تمہاری جوانی پر ہے, تمہارے ایجوکیشن پر ہے, تمہارے کاروبار پر ہے, تمہاری بزنس پر ہے, تمہاری تجارت پر ہے. بہت سنبھل کے چلنا ہے بیٹا. بس تم قدم اپنا سنبھال کے چلو, انشاءاللہ تمہیں سہارا دینے والے بہت لوگ موجود ہیں. کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں سہارا ہوں. اعلیٰ حضرت کے اس شعر نے ایسی طاقت دے دی ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا, مسلمانوں ہمیں خبر کچھ بھی چھپے لیکن تم مایوس نہ ہونا, یہ شعر پڑھ لینا تاکہ تمہارا حوصلہ زندہ رہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسے آقاؤں کا بنتا ہوں رضا, ایسے آقاؤں کا بنتا ہوں رضا. آج لوگ کہتے ہیں ارے اس کا بول بالا ہے, اس کا بول بالا ہے. یہ سب جھوٹی بات ہے. اعلیٰ حضرت سے پوچھو کس کا بول بالا ہے. اعلیٰ حضرت نے بتا دیا ایسے آقاؤں کا بنتا ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کے. بول والے تو مخدوم پاک کے ہیں, بول والے مخدوم سمنا کے ہیں, بول والے حضور مسعود غازی کے ہیں, بول والے حضور صابر کلیری کے ہیں, بول والے حضور عالم نواز وارث پاک کے ہیں, بول والے خواجہ نصیر کے ہیں, بول والے بابا فرید کے ہیں, بول والے خواجہ نصیر کے ہیں. اور بول والے تو ان کے ہیں, ان کے ہیں, ان کے ہیں. ہمیں جن کو امیر بھی غریب بھی کہے تو غریب نواز, اور کوئی محل میں لفٹ میں اے سی میں رہے وہ بھی جا کے کھڑا ہوتا کہتا ہم بڑے غریب ہیں, آپ بڑے غریب. بول والے تو ان کے ہیں, اس لیے اپنے کو سنبھالو اور محنت کرو. رمضان قریب ہے, اہتمام کرو, احترام کرو. اب منقبت سنو, لیکن ہم سب نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. دو بچے کہ آدھا گھنٹہ بول دیا میں نے, سوا گھنٹہ ہوئی ہے, سوا گھنٹہ. سوا ہو گیا. یہ حساب کریں تو بولے آپ کیوں حساب کر رہے ہیں, آپ تو 4 بجے کے لیے بیٹھے تھے. ماشاءاللہ کتنے اچھے لوگ ہیں. مسکرا کر کہہ دو سبحان اللہ. دامن غوث پاک ہے میرے ہاتھ میں, واپس سے بولو سبحان اللہ. دامن غوث پاک ہے میرے ہاتھ میں, مشکلیں اب رہے اپنی اوقات میں. اور وہ جیسے منقبت بند پڑھوں گا تو پتہ چلے کہ ہم عاشقوں میں پڑھ رہے ہیں. ایک دم عاشقوں میں ہنگامہ ہو جانا چاہیے. سننے سے پہلے ہی کہہ دو سبحان اللہ. شعر سنیے, شعر سنو, شعر سنو. ایسا غوث پاک کے ماننے والے شعر سنو. کہ میرا راستہ نہ رکے رہے ہوش میں زمانہ. واپس سے بولو. میرا راستہ نہ رکے رہے ہوش میں زمانہ, میرا راستہ نہ رکے رہے ہوش میں زمانہ, میرا راستہ نہ رکے رہے ہوش میں زمانہ, میرا راستہ نہ رکے رہے ہوش میں زمانہ. میں ہوں قادری دیوانہ جو ہے حسن گھرانہ, قادری دیوانہ جو ہے حسن گھرانہ میں ہوں, قادری دیوانہ جو ہے حسن گھرانہ میں ہوں, قادری دیوانہ جو ہے حسن گھرانہ میں ہوں. اور ایک بندو ذرا مچل کر کہہ دو سبحان اللہ. اب میں جتنا شعر پڑھوں گا نا, پڑھ میں رہا ہوں, ہم نہیں گویا آپ پڑھ رہے ہیں. مچل کر غوث پاک کے نام پر ہاتھ اٹھا کر بولو یا سبحان اللہ. ہمیں
اس تاریخ کے صفحات کو بند کر دو جس میں لوگ کہتے ہیں 2 بجے کے بعد جلسہ نہیں سنا جا سکتا. یہ بتا دو کہ جس کے پاس علم خشک ہے وہ 2 بجے کے بعد سوتا ہے. ہم تو عاشق ہیں, 2 بجے یہاں جلسے میں جاگتے ہیں, گھر پہ رہتے ہیں, 2 بجے اٹھ کی نماز تہجد ادا کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اس لیے اب شعر سنو محبت سے بولو یا غوث اعظم. میں ہوں قادری دیوانہ جو ہے حسن گھرانہ بہنا, سبحان اللہ. قادری دیوانہ جو ہے حسن گھرانہ بہنا, قادری دیوانہ جو ہے حسن گھرانہ. کہ مجھے پستی میں بھی مستی ہے فقیری میں امیری, اور مجھے پستی میں بھی مستی ہے فقیری میں امیری, اور جو ہے راجاؤں کے راجہ قانون ان کی جی حضوری. اور مجھے پستی میں بھی مستی ہے فقیری میں امیری, اور جو ہے راجاؤں کے راجہ قانون ان کی جی حضوری. اور میرا سر ہے ان کا در ہے ہوئی آرزو یہ پوری, میرا سر ہے ان کا در ہے ہوئی آرزو یہ پوری. ہے گھٹائے رحمتوں کی اور ہوا ہے نوری نوری. سمجھ کے سنو. اور کہیں تو بجلیوں سے میرا نہ چلے گا آشیانہ, اور کہیں تو بجلیوں سے میرا, کہیں تو بجلیوں سے میرا نہ چلے گا آشیانہ. کیوں کہ میں ہوں قادری دیوانہ جو ہے حسن گھرانہ بہنا. اور ایک شعر اور. اچھا دیکھا تو جان لیا کہ 2:30 بجے رات میں تمہار آؤں جاب. اس علاقے کی رسم نہیں ہے, یہ اعلیٰ حضرت کا کرم ہے, یہ غوث پاک کا احسان ہے. بھلا تمہارے سفینے کو کون سا طوفان ڈبو سکتا جس کی نہ خدائی ایسا شعر کرے کہ آنے دو یا ڈبو دو. اب تو تمہاری جان لندن تمہیں پچھوڑ, کشتی تمہیں پچھوڑی, لندن اٹھا دیا. جلدی سے شعر سنو, ایسا شعر پڑھ رہا ہوں نا انشاءاللہ میں پھر سے کوئی نوجوان نعرہ لگائے گا, اب اگر نہیں لگا میں خود ہی لگا واپس سے کہوں سبحان اللہ. میں ہوں قادری دیوانہ جو ہے حسن گھرانہ بہنا. میرے ساتھ گنگنا لو کہ میں ہوں قادری دیوانہ جو ہے حسن گھرانہ بہنا. ابھی شعر سنو, ابھی مجھے بہت پسند ہے کہ قادری رنگ میں رنگ گیا من. یہ سب رنگ ہی تو چڑھا ہے, یہ رنگ چڑھا ہے رنگ. قادری رنگ میں رنگ گیا من, وار دیا من تن من تھن. قادری رنگ میں رنگ گیا من, وار دیا من تن من تھن. جب سے لگی کون پاک سے لگل, بس رہتا ہوں میں مست بدن. ماں بس ایک مرتبہ کہو سبحان اللہ. بھائی صاحب یہ شعر. قادر رنگ میں رنگ گیا من, وار دیا من تن من تھن. جب سے لگے خاص پاک سے لگل, تو رہتا ہوں میں مست بدن. اب میرا نہیں اور کوئی دوسرا ٹھکانا, میرا نہیں اور کوئی دوسرا ٹھکانا. میں ہوں قادری دیوانہ جو ہے حسن گھرانہ. بے شک حق ہے. ایک شعر ہو انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. ماشاءاللہ ہماری سمجھ میں آیا ہوتا ہے, کہو پورے مارکیٹ کے چھوٹا اٹھا لایا ہاتھ. ماشاءاللہ کتنے اچھے لوگ ہیں, واپس سے کہہ دو سبحان اللہ. اب یہ شعر سنو جلدی سے. میں ہوں قادری دیوانہ جو ہے حسن گھرانہ بہنا, قادری دیوانہ جو ہے حسن
بند پڑھتا ہوں سماعت کرو اس پہ کوئی نقادی نہ کرے اصلاح کرنا تو میری تعلیم ہے شیر سن کہ مجھ کو نہیں محشر کا ڈر بولو سبحان اللہ مجھ کو نہیں محشر کا ڈر کیوں کہ جنت ہے مجھ کو نہیں محشر کا ڈر جنت ہے چھوڑ کے در میں جاؤں کدھر رکھا ہے چوکھٹ پہ سر نہیں سر ہر در پہ جھکانا ارے نہیں سر ہر در پہ جھکانا میں ہوں قادری دیوان جھکا حسن گھرانا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس مرتبت میں شعر آخر آپ سن لیں اب آپ اگر مسکرا کر سبحان اللہ کہہ دینا آخری شعر ایسا پڑھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ اپنی جلسہ ہوگا نا تو سب سے پہلے ہماری تعریف لے گے انشاءاللہ واپس سے بولو سبحان میں ہوں قادری دیوانہ چوکھا حسن گھرانا قادری دیوانہ چوکھا حسن گھرانا اب ایک شعر آخری شعر آخری سنو دیوانہ ہوں دیوانہ یہ بول رہے میں نہیں یہ بول رہا بات ان کی زبان میری ہے 50-50 میں کام ہو رہا دیوانہ ہوں دیوانہ دیوانہ ہوں دیوانہ دیوانہ بنا دوں گا دیوانہ ہوں دیوانہ دیوانہ بنا دوں گا ضد پہ جو کر آیا سر پر سے ملا دوں گا واپس سے بولو سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے بولو حضور کو عالم روحانیت میں حاضر مان کے بولو سنو دیوانہ ہوں دیوانہ دیوانہ ہوں دیوانہ دیوانہ بنا دوں گا ضد پہ جو کر آیا سر در سے ملا دوں گا پھیلاؤں گا دامن کو آنکھوں کو بچھا دوں گا کر بھیک نہ دی تو نے ایک شور مچا دوں گا واپس سے بولو سبحان اللہ ایک دم مست رہو اور مرتبت کا شعر آخر سنو واپس سے بولو یا حسین دیوانہ ہوں دیوانہ دیوانہ بنا دوں گا اور ضد پہ جو کر آیا سر در سے ملا دوں گا پھیلاؤں گا دامن کو آنکھوں کو بچھا دوں گا کر بھیک نہ دی تو نے ایک شور مچا دوں گا کر بھیک نہ دی تو نے ایک شور مچا دوں گا سب مانگنے والوں کو در تیرا بتا دوں گا سبحان اللہ ایسے آتے جاتے رہو کئی مرتبہ شعر پڑھو مچل کے بولو سبحان اللہ کتنے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا خیال ہے تمہیں ادھر سے انعام ہو گیا مجھ جیسے غریب کا کام ہو گیا مسکرا کے بولو سبحان اللہ لیکن ایک کام کرنا مجھے ادھر سے جانے لگوں گا تو حافظ صاحب کو یا تو پہلے بھیج دینا یا تو بعد میں یہ تو میں نے کہا مسکرا لے ہمارے چھوٹے سگے بھائی ہیں واپس سے پیار سے کہتے سبحان اللہ
دیوانہ ہوں دیوانہ، دیوانہ بنا دوں گا، ضد پہ جگر آیا سر در سے ملا دوں گا، پھیلاؤں گا دامن کو آنکھوں کو بچھا دوں گا، گر بھیگ نہ دی تو نے ایک شور مچا دوں گا، گر بھیگ نہ دی تو نے ایک شور مچا دوں گا، سب مانگنے والوں کو درد یہ نہ بتا دوں گا۔ آئے بتا دے گا، اب سنبھل کے آخری جملے سن، اس لیے سب کو بتا دوں گا، ارے ہوئی عمر بھر لٹے گا، یہ ہے علی کا خزانہ، ارے ہوئی عمر بھر لٹے گا، یہ ہے علی کا خزانہ، میں ہوں قادر دیوانہ، میں ہوں حسن گھرانہ، میں ہوں۔ واہ واہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، بس نمازوں کی پابندی، اور آپ ایک چیز اور کرو، پہلے بھی آپ کرتے ہیں، اگر اللہ توفیق دے تو پورے گرام سبھا کو جمع کرو، ایسا نہ ہو سکے تو محلے والوں کو، اور نہ ہو سکے تو اپنے خاندان ہی کو، لیکن ایک چیز کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرو کہ ماہ رمضان میں جس طرح آپ روزے کا تراویح کا اہتمام کرو، اسی طرح آپ تمام مومنوں کو جمع کر کے روزے افطار کا بھی انتظام کرو۔ ہر بہانہ میں جویا، اس سے تمہارے رزق میں کشادگی بھی ہو جائے گی، اور جو دوری بنی ہے وہ دوری ختم ہو جائے گی، تو نصرت کی اچھا ہے، خدا کا شکر ہے کہ پوری بھی ہو جائے گی۔ اللہ خوش رکھے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔